فرمایا کہ یہ پیر مشکل وقت میں کام آتے ہیں. اس نے کہا ہو سکتا ہے میرے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے. میں یہاں پر خطاب نہیں کر رہا، میں آپ کو کچھ سمجھانے کی باتیں کر رہا ہوں. میرا یہاں کلاس روم کا سمجھے جیسا لیکچر ہوتا ہے، میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں. میری یہاں تقریب نہیں ہے. میں فن خطابت بھی جانتا ہوں اور فن خطابت کے انداز سے اس کے زور سے سمجھانا بھی جانتا ہوں. تو لیکن اس طرح ہے کہ کچھ فلسفے سے اور کچھ علماء کرام کی، کچھ اولیاء اعظام کی زندگی سے کچھ میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس لڑکی نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میرے اوپر کبھی مشکل وقت آ جائے تو میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں. کہا حضور پھر میں آپ کی مرید ہوتی ہوں. وہ جب مرید ہوئی اور کافی وقت گزرا تو اگر پیر و کامل کی، پیر و مرشد کی نگاہ اگر کچھ سولی ہو جسے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، اگر اس میں تاثیر ہو، اگر کچھ نگاہ کے اندر تاثیر ہو، کچھ اس کا مقام ہو، ان کی نگاہ کام کرتی ہو تو پھر مریدین کو بڑا مقام ملتا ہے. حضور تو کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ وہ پورے ایک صدر صاحب جو بادشاہ تھے، بادشاہ کے محل سارا اس کے انڈر میں ہے، تمام وزیر اس کے نیچے کام کرتے ہیں، اس کے انڈر میں ہے. تو وزیروں نے کہا کہ یہ بچی ہو کر ہمارے اوپر حکم چلاتی ہے تو اس طرح نہ ہو کہ اس کو نکال دیں یہاں سے، اس پہ الزام دھر دیا. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس پر جب الزام لگا، کہا یہ اس نے چوری کی ہے، اور بادشاہ کے سامنے اس نے قسمیں اٹھائی کہ میں نے چوری نہیں کی، لیکن بادشاہ نے جلات کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو پھانسی دے دو، جا کے اوپر سے دھکا دے دو. اور جب سیڑھیاں چڑھ رہی ہے تو سوچتی ہے کہ میں کیا کروں، روتی ہے، چلاتی ہے. پر جب وہ کہتے ہیں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، جب وہ آخری سیڑھی اس کی رہتی تھی نا، اس وقت اس کو یاد آیا کہ ہاں ایک بزرگ آیا تھا جس نے مجھے کہا کہ پیر مشکل وقت میں کام آئے. تو کیا ہوا کہ جب وہ آخری سیڑھی چڑھ رہی ہے اور پیر صاحب کو یاد کر رہی ہے، کہتی ہے حضور میرا مشکل وقت ہے آپ آ جائیں. اور فارسی میں کہتی ہے شے اللہ چوں گدائے مستمن المدد خا امت شاہ نقش. بار بار یہی کہی جا رہی ہے، کہہ بھی رہی ہے شے اللہ چوں گدائے مستمن المدد خا امت شاہ نقش بند. حضور اب آ جائیں، اب آ جائیں، اب میرا آخری وقت ہے. اب جلاد دھکا دے رہا ہے مجھے. کہتے ہیں کہ جب چھت پر گئی اور جلاد نے اچانک سے دھکا دے دیا، کہتی ہیں کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جب وہ جلاد نے دھکا دیا اسے تو ابھی ہوا میں اڑ رہی تھی، ابھی زمین پر نہیں آئی تھی. تو شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمت ایران سے دیکھیں پیروں کی نگاہ کیا کام کرتی ہے. شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمت وہ نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب کچھ ابھی سفر رہتا تھا اس کا تو شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمت نے اس کو پکڑ کے نیچے ٹھہرا دیا، کھڑا کر دیا زمین کے اوپر. کہا حضور آپ یہاں پہ کیسے آ گئے؟ تو فرمایا کہ تو اس چوارا عام تھی اور من اس بخارا عام تھا. کہا کہ تو چوارے سے چل پڑی تھی اور میں بخار سے چل پڑا تھا. فرمایا کہ تم نے مجھے چوارے پر یاد کیا لیکن میں نے بخارے تک تمہاری آواز کو سن لیا تھا. تو ولی اور جو پیر ہوتے ہیں اس طرح ہے کہ مشکل وقت میں بھی کام آتے ہیں، وگرنہ اس کے سوا انسان ادھورا ہے. خیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے 3 شیخ تربیت جو مشہور ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم ذکر کرتے ہیں، کسی کو شک ہوتا ہے اپنے شک کو دور کرے، وہ کوشش کرے کہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو منور و معطر کرے. حضور علامہ فیضان صاحب کہتے ہیں جناب کہ میں سونے کی دیگ دیکھی ہے. تو جس نے دیکھی ہے
اب اس کو پتا ہے، ان کا عین الیقین ہے، لیکن آپ کا جو ہے علم الیقین ہے. آپ نے سنا ہے ان سے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھی ہے. تو جب تک آپ نہیں دیکھیں گے آپ کو اعتراض ہوگا، آپ کو ڈاؤٹ ہوگا. اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے ان سے، انہیں کہیں گے کہ جی اس طرح کریں، ہمیں بھی دکھائیں کہ وہ دیکھ کہاں ہے. تو یہی چیز ہے کہ اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، اگر کچھ مقام چاہتے ہو تو کسی کی صحبت کے اندر آ جاؤ، کسی کی صحبت کے اندر آ جاؤ اور اس صحبت کے اندر آ کے اپنے آپ کو فراہ کر دو. تمہیں اپنی خبر ہی نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ المرید لا یرید، مرید کا کوئی اپنا ارادہ ہی نہ ہو. علماء کرام کہتے ہیں کہ مرید کا کوئی اپنا ارادہ ہی نہ ہو، سب چیز پیر پہ چھوڑ دے. المرید لا یرید، مرید کا کوئی اپنا ارادہ ہی نہ ہو. جیسے مردہ بدستے مثال غسل کرنے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے نا، وہ جس طرف کرے، ادھر کرے ادھر کرے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو پیر کے سامنے مرید یوں ہو تو پھر ہے مزہ، پھر بنتا ہے فرید، پھر بنتا ہے غوث اعظم، پھر بنتا ہے داتا علی حجویری. تو حضور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کہ پیر کامل تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، فرمایا کہ قطب الدین بختیار کاکی دنیا میں کوئی اچھا کام بھی کیا ہے؟ کہ حضور میں نے ایک فرید تیار کیا ہے دنیا کے اندر. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ جی پاک پتن رہتا ہے. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کبھی اس کو چیک کریں گے کہ وہ کس طرح کا آپ کا مرید ہے، کیا آپ نے فرید تیار کیا. جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب گئے نا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی ساتھ چلے اور حضرت خواجہ معین الدین بھی ساتھ چلے. بابا فرید کے آستانے پہ آ گئے. جب بابا فرید کے آستانے پہ آئے تو جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نگاہ پڑی تو آپ اٹھ کر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ حضرت خواجہ قطب الدین کے پاؤں میں گر پڑے. تو پھر حضرت خواجہ قطب الدین نے فرمایا کہ آج میرے بھی پیر آئے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری آیا ہے، ان کے قدموں میں گرو، مجھے چھوڑ دو، آج میری یہاں کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ نے اٹھے. فرمایا کہ فرید تم پاگل ہو گئے ہو، آج معین الدین تمہیں آزمانے آیا ہے لیکن تم میرا حکم مان ہی نہیں رہے. فرمایا کہ حضور آج بے شک معین الدین چشتی اجمیری آیا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے کہ اگر یہاں پر رب بھی عرش سے اگر اتر کے آ جائے گا مجھے اس کی بھی خبر نہیں ہے سوائے تمہارے. یہ باتیں کچھ گہرائی کی ہوتی ہیں اگر کوئی سمجھنے والا ہو. تو یہ چیز ہے کہ مرید کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو، مرید کو پیر کے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے. اور یہ مقامات تب آتے ہیں کہ جب مریدین، آج کل خاص طور پہ یہ فطرہ ہے نا کہ لوگ آزماتے ہیں، اور دور موجود کے اندر ایسا ہے آج کل بڑے بڑے پیر ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ مسند نشین ہو، دین کا کام چھوڑ دیا اور وہ کہتے ہیں جی ہم بس معرفت کے سوا اور کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. اور بھائی معرفت کو تم کیا سمجھتے ہو؟ معرفت تو تب سمجھو نا کہ جب تم نے شریعت کے تمام اصول، تمام قوانین، تمام مراحل، تمام منازل شریعت کی تم نے طے کر لی ہو، جب شریعت نے تمہیں اجازت دی ہو کہ ہاں میں تم سے اب ہار چکی ہوں، تم جیت چکے ہو، اب تم عشق کی منازل کو طے کرو، عشق کے مقامات کو طے کرو. اور جب تمہیں پتہ ہی نہیں شریعت ہے کیا، اور پھر تم کہو جی ہم معرفت کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں، یہ کوئی تماشا ہے؟ شریعت ہے. اور جتنے بھی تمام اولیاء آئے اور خواجہ غوث پاک نے فرماتے ہیں کہ نظرت الی فیاض اللہ الارض، یہ دعویٰ کیا کہ میں نے زمین کے اوپر بیٹھ کر
میں تمام دنیا کو، فرمایا کہ مشرق مغرب والے، جنوب والے، شمال والے، آسمان، دنیا کے تمام مخلوقات کو میں اپنے ہاتھ کے اوپر دیکھتا ہوں. تو کیوں کہا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے شریعت کی جب تمام اصول طے کر لیے تو پھر مجھے رب نے یہ مقام دے دیا. تو اس طرح نہیں غوث پاک بنتے ہوتے. تو پیر کی نگاہ میں کچھ تاثیر ہو اور مرید بھی وہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون. اولیاء مرتے نہیں ہیں. اگر پیر مر بھی جاتا ہے، اس کا وصال بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی فیض کا سلسلہ جاری رہتا ہے. فیض نہیں ختم ہوتا.